دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، اور اکرم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ. جی ویلکم بیک جی شیخ صاحب. جی مشتاق بن ہاں صاحب، میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. ہاں جی. ایک تو 2 اکتوبر کا شرمناک واقعہ ہے جس میں پولیس نے بار روم کے اندر داخل ہو کر بیت الخلا تک کے اندر جو لائبریری مصروف وکلاء تھے، خواتین اور حضرات، ان سب کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا. لیکن یہ تو بابر اعوان صاحب نے نہیں کیا نا. نہیں میری بات سنیے نا، میں تھوڑا سا میں آپ کی بات کا جواب ہی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے 30 ستمبر کو بھی کچھ ہوا. ٹھیک. چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کے کمرے کو رینسیک کیا گیا. ٹھیک. اور اس کے اوپر کمرے کی توڑ پھوڑ کر دی گئی. یہ مجھے یاد دلاتی ہے اس واقعے کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اکاؤنٹیبلٹی کے مقدمات کو فیس کر رہی تھیں، تو کئی ایسے وکلاء نے جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق تھا، جن میں بعد میں جج صاحبان بھی بن گئے، محترمہ طلعت یعقوب صاحبہ وہ بھی ان میں شامل تھیں، تو وہ کمرے کے اندر، عدالت کے کمرے کے اندر اس کے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی، شیشے توڑ دیے. بالکل. اس کے بعد پھر یہ ہوا 1 اکتوبر کے دن آپ نے دیکھا کہ صحافیوں کے ساتھ وہ جو ہمارے محسن ہیں، میں پاکستان کے ہر صحافی کو، ہر قلم کار کو، ہر اس شخص کو جس نے وکلاء کی تحریک کو پاکستان کے عوام تک پہنچایا، میں وکلاء کا اور پاکستان کا محسن سمجھتا ہوں. وکلاء کی اور صحافیوں کی لڑائی کرا دی. اب دیکھیں اس کے نتیجے میں یہ ہماری پولیس فورس کی ہماری بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں کہ ان کی تربیت مناسب خطوط کے اوپر نہیں کی گئی. پولیس نے زیادتی کی، وکلاء نے زیادتی کی پولیس کے ساتھ، اور صحافیوں کے ساتھ وکلاء نے زیادتی کی. میں اس سر پہ شرمسار ہوں، میں نادم ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. میں آپ یقین کیجئے 38-40 برس ہو گئے ہیں اس وکالت کے پیشے سے وابستہ. میں اتنا زیادہ پژمردہ اور اتنا زیادہ ڈپریشن میں کبھی نہیں گیا اپنی زندگی میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون ہمارے ساتھ کروا رہا ہے. میں ڈاکٹر بابر اعوان کو پورا بلیم نہیں دیتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسی راستے پہ چل رہے ہیں جس میں یہ کھائیاں اور یہ ان ایون پیچ آف روڈ آ رہا ہے. ہم انشاءاللہ اس کو عبور کریں گے. ٹھیک. ہم اللہ کے فضل سے وکلاء کی یکجہتی کو اثر نو ہم اس کو تعمیر کرنے کی کوشش میں ہیں اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے. جی آپ کو اللہ اپنی ارادوں میں کامیاب کرے. اگر بہت بہت شکریہ. سے کوئی کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ بات کرنے کی کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں صاحب، تو اگر ہیں لائن پہ تو بات کروا دیں. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نعیم حسین عرض کر رہا ہوں ملتان سے. جی نعیم صاحب. سر میرا سوال اکرم شیخ صاحب سے ہے کہ آپ نے دیکھا جیسا کہ چیف جسٹس صاحب کے آفس پہ حملہ ہوا، اگر یہی حملہ ایک عام آدمی کرتا ہے تو اس کو تو سزائیں دی جاتی ہیں، وکیلوں کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے؟ دوسرا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے سر کہ عام آدمی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو تو پولیس والے بھی اٹھا لیتے ہیں اور اس کو جناب قانون کے ہر دائرہ جو آتا ہے اس کے اوپر لاگو کر دیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے. وکیلوں کو آج تو تیسرا دن ہے مسلسل وہ 144 کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اس کو کیوں کوئی نہیں پوچھتا؟ نہیں میرا خیال ہے اچھا آپ کا ایک منٹ نعیم صاحب، آپ کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ بالکل ویلڈ ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں. لیکن جہاں تک 144 کی بات ہے تو وہ چیف جسٹس صاحب نے بھی جو پولیس سے سوال کیا تھا کہ 144 میں سڑک پر آنا تو چلیں جی، اس میں بھی 144 کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹولیوں میں، مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے ایوب خان صاحب لگاتے تھے تو وکلاء جو اینٹی ایوب تحریک ہوتی تھی اس میں لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے. 3-4 کی ٹولیوں میں نکلتے. لیکن بار روم میں جا کر اور پھر جیسے ابھی باتھ روم میں جا کر، جی باتھ رومز میں جا کر اور اس میں خواتین اور مردوں کی تخصیص نہ کرنا، اور یہ بھی ایک ٹپیکل ماشاءاللہ ہماری بروٹ جو مینٹیلٹی انگریز کے زمانے سے دی ہوئی ہے کہ انسان نہیں ہے یہ شہری نہیں ہے، یہ شہری کا حق نہیں ہے. بالکل وہ آپ کی رعایا ہے، یہ وہ ہے. تو آپ کا بہرحال بہت بہت شکریہ. وہ والی بات جو ہے اس پہ لوگوں کا پھر غصے میں آنا وہ بھی ایک انڈرسٹینڈ. دیکھیں نصرت صاحب، ایک وقت وہ تھا، یہ بھی ہم نے دیکھا ان گناہگار آنکھوں نے، کہ چیف جسٹس سے ایک بات کرتے تھے اور پورے ملک کے وکلاء جو ہے نا وہ بالکل سر تسلیم خم سڑکوں کے اوپر. آج یہ حالات، یہ ایک ایسا
بد اعتمادی کا ایک رشتہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے حالات کو بہتر بنانے کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی اور وکیل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ کوئی خالی ایک بابر امان فیکٹر ہو سکتا ہے لیکن بابر امان سارا کام نہیں کر رہا۔ افسوس ہو رہا ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک اس وقت تک مشتاق منہاس ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی پسند کا سچ بولنا نہیں چھوڑیں گے۔ عرض یہ ہے کہ یہ ٹریڈ یونینزم ہے۔ نہیں ٹریڈ یونین میں نہیں، مان لو اب پی ایف یو جے میں، سیشن ججز میں اور وکلاء میں کوئی فرق نہیں۔ فرق اس لیے فرق ہے جب تمہارے اگر وہ استعفے دیں، میری بات سنیں نصرت صاحب، اب جس صوبے کے چیف جسٹس کا دروازہ توڑ دیں آپ اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، اس کے خلاف آپ یعنی ایسے نعرے میں جو جسٹس خواجہ شریف صاحب کے خلاف لگائے گئے وہ اس کا اظہار بھی نہیں کیا گیا، یعنی آپ اس کی نوبت کیوں آتی ہے؟ ٹھیک ہے اس میں غلطی ہوگی۔ جب ایک سول جج، ایک سینئر سول جج یہ دیکھتا ہے کہ اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عزت محفوظ نہیں ہے اور ان کے خلاف یہ ساری اور ان کو جھکانے کی کوشش یا انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا جی ہم اگر وکیلوں کی اس دباؤ کے آگے ہم کام نہیں کرنا چاہتے تو وہ کیا ہے، وہ ٹریڈ یونین کہاں سے آ گئی؟ جج کا تو کام ہی ہے کہ وہ پریشر میں کام نہ کرے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے، آپ کی بات میں نے سنی، اب آپ کو سننا پڑے گی۔ آپ مجھے اس بحث میں الجھا رہے ہیں کہ یہاں پہ قصوروار کون ہے۔ اچھا آفریدی صاحب ہیں، لطیف آفریدی صاحب پشاور سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم آفریدی صاحب۔ السلام علیکم مشتاق بھائی۔ آفریدی صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں آفریدی صاحب کہ ایسا پہلے نہیں تھا، چیف جسٹس صاحب ایک بات کرتے تھے پھر آج تو ان کی کمیٹی بھی ریجیکٹ وکلا نے کر دی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ باقاعدہ ججز اور وکیل جو کہ پہلے عدلیہ کی آزادی کے لیے اکٹھے تھے آج ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بہت بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ نہ تو وکلاء کو انتہا پسندانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اور نہ ججز کو بیوروکریٹوں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ اصل جھگڑا تو اس بات سے شروع ہوا کہ ایک سیشن جج جو کہا جاتا ہے کہ بہت ایماندار ہے لیکن بہت زیادہ بدتمیز ہے، تو اگر اس کی ٹرانسفر کا مطالبہ کیا گیا تو کوئی بری بات نہیں تھی۔ خواجہ شریف صاحب کو، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، اس کو کسی طریقے سے بہتر جگہ دے کر اس کو ٹرانسفر کرنا چاہیے تاکہ ایریٹیشن، باقی وہ جو کاز آف ایریٹیشن تھا، جو جھگڑے کے بنیاد تھی، وہ ختم کیا جاتا۔ انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کیا، تو وکلاء نے اس میں ٹھیک ہے مختلف قسم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب وکلاء کا یہ مطالبہ تھا مسلسل تو پھر اس مطالبے کو اس کو آنر کرنا چاہیے تھا۔ اچھا عزیز صاحب، پشاور کے وکلاء نے اچھی بات یہ کیا، انہوں نے بھی ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جو لاہور جا کر بینچ اور بار کے درمیان اگر کوئی صلح صفائی مفاہمت ہو سکتی ہے، تو یہ کب سے آپ یہ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو آج اس باڈی نے؟ آج ہمارے ہائی کورٹ میں یہ تجویز میں نے دی کہ ہم لاہور کے ساتھیوں سے، دوستوں سے پوچھتے ہیں اور جا کر کل ہی ہم جا سکتے ہیں، پرسوں جا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے وکلاء بھائیوں سے ڈیفینیٹلی مشورہ کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ اس کا بہت غلط اثر پڑ رہا ہے وکلاء برادری پر، اس کا بہت غلط اثر پڑ رہا ہے ججوں پر۔ جی آپ کا بہت شکریہ آپ کا آفریدی صاحب۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ سلیم اللہ خان صاحب ہیں، ریٹائرڈ سینئر آفیسر ہیں پولیس کے، وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی سلیم صاحب السلام علیکم۔ جی نور صاحب السلام علیکم، میں ابھی ایڈوکیٹ ہوں ہائی کورٹ میں۔ یہ چونکہ مجھے میرا انٹرسٹ بھی ہے اس میں، تو اس میں اپنے ویوز دینا چاہتا ہوں۔ جی ضرور فرمائیے۔ یہ جو ابھی محاذ آرائی کی بات ہے نا جی، اس میں اصل بات یہ ہے کہ جو وکیل ہوتا ہے نا اس کے آڈینس سامنے بھی ہوتی ہے، اس کی آڈینس پیچھے بھی ہوتی ہے، یہ ایک خاص بات ہے۔ آپ کے سامنے آڈینس ہوتی ہے، آپ کی بیک پہ نہیں ہوتی، لیکن وکیل کی بیک پہ بھی آڈینس ہوتی ہے، وہاں وکلا بیٹھے ہوتے ہیں، سارے سینئر وکلا بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ساری چیز واچ کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر جج غلطی کر رہا ہوتا ہے یا اگر اس نے کوئی سائیڈ لی ہوتی ہے یا غلط فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو وکلا سارے وہاں پہ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہوا، یہ فیصلہ صحیح ہوا۔ تو یہ جو چیز ہے نا جی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جج کو بالکل پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے اور بڑا کلیئرلی پتہ چلے۔ تو اس میں آپ کو لگ رہا ہے سلیم اللہ صاحب کی کوئی جانبدار ہے جج؟
जी जी, ये जो अभी इससे जो आप गुफ्तगू मेरा ख्याल है ये हिंट ये कर रहे हैं कि शायद जवार साहब हैज क्रिएटेड दिस सिचुएशन। नहीं उनकी ठीक है, अच्छी बात है अपना वो, लेकिन वो फिर लाहौर का है। देखिए नुसरत साहब, किसी भी जो बेशक जुबान का कोई खराब भी हो, लेकिन अगर ऑनेस्ट है, अपना काम कॉम्पिटेंट है, काम अरे अगर इस तरह का तो आप उसको, मैं कहता हूँ उनको हाईकोर्ट का जज बना दें जी। नहीं, ऑलरेडी आला अदलिया में लोग हैं, आप बहुत सारे वकला कहते हैं कि मैं ओदे अगे पेश नहीं होना होते, अपना दिमाग से नहीं क्या नहीं हो रहा, झूठ बोलना छोड़ो यार अब।